الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق یہ بات پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور یہ درود پاک کی ہی برکت تھی کہ آپ کو پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت تھی کہ آپ کو حکیم الامت بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آج ہم درود پاک کی کہانی علامہ اقبال کی زبانیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود پاک کی کثرت کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، ان کے دل میں درود پاک کی محبت کیسے جاگی، انہوں نے درود پاک کے سفر کا آغاز کیسے کیا، اور پھر جب درود پاک کی کثرت کی تو ان کو کیا کیا برکات ملی اور کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ان پر نازل ہوئیں۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کہ جو ایئرپورٹ پر ملازمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اس سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست تسبیح پر کچھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ تو میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یار کیا تمہیں تمہارے پیر صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا ہے جس کا تم ورد کر رہے ہو؟ تم کیا پڑھ رہے ہو، کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ تو علامہ اقبال کے دوست نے بتایا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جب سے میں نے اس کی کثرت شروع کی ہے مجھے بڑی برکتیں ملی ہیں، بڑی برکتیں ملی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بھئی کیا برکات تمہیں ملی، درود پاک کی کون سی برکتیں تمہیں نصیب ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے درود پاک کی کثرت شروع کی، جب میرا 1 لاکھ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہوا تو رات میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گندا نالا ہے، میرے سامنے ایک گندا نالا ہے جس میں سارا گندا پانی اور غلاظت ہے۔ وہ نالا غلاظت اور گندے پانی سے بھرا ہوا ہے، اور میں نے اس نالے میں سے گزرنا ہے، اس نالے کو پار کرنا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، علامہ اقبال کا دوست کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس نالے سے گزرنا شروع کیا، اس نالے کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے میں نے عبور کیا، اس نالے کو عبور کیا۔ جب نالے کو کراس کیا تو اس کے بعد کا جو منظر تھا وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے گویا کہ بہار کا منظر ہے، گویا کہ جنت کا منظر ہے، جنتی نعمتوں کا منظر ہے۔ وہ ایسا ہے کہ گویا کہ باغات ہیں، پھل ہیں، موسم بہار کا منظر مجھے نظر آ رہا تھا۔ اور پھر جب میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو یہ جو منظر تھا یہ اس سے زیادہ حیران کن تھا کہ وہی نالا کہ جسے میں عبور کر کر آیا تھا، جو نالا جو ہے وہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اب دیکھتا یہ ہوں کہ وہی نالا جو ہے وہ انتہائی صاف شفاف پانی میں بدل گیا ہے۔ پہلے اس نالے میں غلاظت تھی، لیکن اب اس نالے میں ہیرے اور جواہرات نظر آ رہے ہیں، اس نالے میں ہیرے اور جواہرات نظر آ رہے ہیں، اور اس کا پانی صاف شفاف ہے اور ہیرے اس کے اوپر تیرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، جب صبح بیدار ہوا تو میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا سارا خواب جو ہے وہ رات کا سنایا۔ تو جب ان بزرگوں نے میرے خواب کو سنا تو فرمایا، بیٹا مجھے لگتا ایسے ہے کہ گویا کہ تم نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ تم نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں جی میں نے الحمدللہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی ہے، اور 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ بھی چکا ہوں۔ لیکن بزرگوں یہ ارشاد فرمائیے یہ خواب کیسا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا دیکھو، جو تم گندا نالا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے نا، جو گندا نالا تھا، گندا پانی تھا، غلاظت تھی، یہ تمہاری دنیا تھی۔ یہ جو غلاظت اور گندگی تمہیں نظر آ رہی تھی یہ تمہارے گناہ تھے۔ ظاہر ہے کہ تم گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، یہ گناہوں کی نحوست تھی، یہ گناہوں کی گندگی تھی، یہ تمہارے گندے اعمال تھے۔ لیکن جب تم نے گناہوں کو ترک کر دیا، جب تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور درود پاک کی کثرت کرنا شروع کی تو پھر تم گویا کہ جنت میں چلے گئے،
تم جنت میں چلے گئے، اور جب تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہی گندا پانی، وہی غلیظ پانی اب صاف و شفاف پانی میں بدل چکا ہے، وہ ایسا تھا کہ گویا کہ تمہارے جو گناہ تھے وہ دل بھی گئے، اور دلنے کے بعد نیکیوں میں بھی بدل گئے، دلنے کے بعد نیکیوں میں بھی بدل گئے، کیونکہ تم نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی تھی نا، اور درود پاک کی کثرت یہ گناہوں کو مٹاتی ہے، بندے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دوست کا یہ واقعہ سنا تو اس وقت خود میں نے اپنے آپ سے کہا، اے اقبال، آئندہ تیرے اندر درود کا اقبال ہونا چاہیے، درود پاک ہی تیرا صبح اور شام کا وظیفہ ہونا چاہیے، درود پاک ہی تمہارا محبوب مشغلہ ہونا چاہیے۔ اس دن میں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی حضور پر درود پاک پڑھتے پڑھتے گزار دوں گا، درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں گا۔ اور پھر میں نے درود پاک کی کثرت سے لو لگا لیا، میں 10,000 مرتبہ درود خضری روزانہ پڑھا کرتا تھا، 10,000 مرتبہ درود خضری روزانہ پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ دن آیا کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوا، اور نہ صرف 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوا، بلکہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، حضور کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ دن آیا کہ جب میرا دیرینہ دوست ڈاکٹر عبدالرؤف میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میرے دوست نے پوچھا، اقبال تم حکیم الامت کیسے بنے کہ تم پاکستان بنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ تمہارا نام رہتی دنیا تک رہے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمہیں حکیم الامت بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ تو ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یقین مانیے یہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے نا، اسے مکمل سنیے گا، یہ جو میں گفتگو اب کر رہا ہوں نا، آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں یہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے نا، یہ نیک بننے کا بڑا ہی آسان نسخہ ہے۔ اور آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے شہر میں کتنی آبادی ہوگی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کتنے لاکھوں لاکھ لوگ بستے ہوں گے، لیکن تصور تو کریں کہ اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو تصور کریں کہ لاکھوں لاکھ انسانوں کے درمیان آپ کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ کو 1 کروڑ مرتبہ اپنے حضور پر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ دیکھیں یہ وہ مبارک شرف ہے کہ اور کسی کو شاید نصیب نہ ہوا ہوگا، لیکن اس علاقے میں، اس شہر میں جہاں آپ رہتے ہوں گے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور یہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، الحمدللہ کئی عاشقان رسول کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، الحمدللہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوئے، صرف نیت، مصمم ارادہ کہ نہیں یار کوئی تو ایسا کام کر جاؤں نا، کوئی تو ایسا کام کر جاؤں کہ جو میری بخشش کا ذریعہ بنے، جو میری مغفرت کا ذریعہ بنے، اور ایسا کام ہو کہ جس پر مجھے بھی فخر ہو کہ میں نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ جو بڑی ہی سعادتوں والا ہے، بلکہ سعادت کی معراج ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب آپ سچی پکی نیت کریں گے اور تسبیح پر گن کر درود پاک پڑھیں گے۔ جی ہاں، جو لوگ گن کر درود پاک پڑھتے ہیں ان کا ہی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جوش میں آ کر جو ہے وہ نیت تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھیں گے، لیکن گن کر نہیں پڑھتے، ان کا درود پاک بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ کاؤنٹر تسبیح کو اپنی انگلی کی زینت بنائیں، گن کر روزانہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک روزانہ پڑھنے کے لیے ایک عدد متعین کر لیں، ایک مخصوص تعداد فکس کر لیں۔ حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے نا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، ایک تعداد رکھ لیں۔
جتنی آپ جو ہے وہ آسانی سے نبھا سکیں، جسے روزانہ پڑھ سکیں۔ 3,000، 5,000، 5,000 اگر آپ روزانہ پڑھیں نا تو کم و بیش 4.5 سال میں آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور 10,000 مرتبہ روزانہ اگر آپ پڑھیں گے تو 2.5 سال سے کچھ زیادہ ٹائم لگے گا، آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 1,000 روزانہ پڑھتے ہیں تو پھر 28 سال لگ جائیں گے۔ تو جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے اوقات کو فضولیات میں نہیں، غیبت چگلی میں نہیں، فلمیں ڈراموں میں نہیں، گیمز کھیلنے میں نہیں، سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر نہیں کرتے، سارا دن موبائل کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، بلکہ کاؤنٹر تسبیح کو اپنی انگلی کی زینت بناتے ہیں، اور صبح شام ان کا وظیفہ ہوتا ہے سرکار پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ نہ صرف حضور کی مقدس بارگاہ تک ان کو رسائی کا شرف حاصل ہوتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عاشقان رسول ہوتے ہیں کہ جن کی حاضری حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لگنا شروع ہو جاتی ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا زیادہ درود پاک کی کثرت کریں گے نا تو کرم تو ہوگا نا، پھر مشکلات تو حل ہوں گے نا، پھر پریشانیاں تو دور ہوں گی نا، پھر روحانیت تو ترقی کرے گی نا، پھر وہ مقام آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صرف 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سچی پکی نیت کریں۔ جن کا درود پاک پڑھیں اسے لکھیں کہ آج میں نے اتنا درود پاک پڑھ لیا، ہفتے بعد، مہینے بعد ٹوٹل کریں کہ بھئی کتنا میرا ہو چکا ہے، اور میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک سے کتنا دور ہوں، 1 کروڑ کی حد سے کتنا دور ہوں، تاکہ میں سپیڈ بڑھاؤں، زیادہ پڑھوں۔ اور پھر جو ہے وہ آپ اس میں استقامت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اپنے دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو، گھر والوں کو۔ جب آپ دوسروں کو ترغیبات دیتے رہیں گے نا تو آپ کو بھی اس سے استقامت ملے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کا درود پاک بہت پڑھا جائے گا۔ میں جانتا ہوں الحمدللہ ایسے بھی ہیں ایک دن میں 50,000 بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ 5,000 مرتبہ نیت تو کریں کہ بھئی میں 5,000 مرتبہ پڑھوں گا، میں 10,000 مرتبہ پڑھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ خود کو ٹارگٹ دیں، زیادہ سے زیادہ۔ چلیں 20,000 کا آپ نے خود کو ٹارگٹ دے دیا کہ بھئی میں 20,000 روزانہ پڑھوں گا۔ اچھا 20 نہ بھی پڑھا گیا، 10 تو پڑھا جائے گا نا۔ اب خود سوچیں کہ بھئی میں تو وہ بندہ ہوں کہ پہلے تو میرا 100 بھی نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یقین مانیں یہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت، یہ اس مبارک نیت کی برکت ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ کہتا ہے حلفن، کہتا ہے کہ اس مبارک نیت سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرا 10 مرتبہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھا جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، کہ 10 مرتبہ بھی روزانہ میں پابندی کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن جب سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، کبھی 10,000 پڑھا جاتا ہے، کبھی 20,000 پڑھا جاتا ہے، کبھی 25,000 درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ نیت کی برکت ہے الحمدللہ۔ منزل سامنے ہو تو بندہ سپیڈ بڑھاتا ہے نا۔ سچی پکی نیت کریں، اور کمنٹس میں نیتوں کا اظہار کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کا صرف ایک کلک شیئر کریں گے، کتنے عاشقان رسول تک پہنچے گی، کتنے سنیں گے۔ جس کی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہو گئی، سالہ سال درود پاک کی کثرت میں مصروف رہے گا، اور آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔